چلیں جی. حديث نمبر 105 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. آسان ہے, 27 درجے جماعت کی نماز کو فضیلت ہے, متفق علیہ. حدیث نمبر 1053. اب حدیث آسان ترجمہ ہے تو میں صرف عبارت آپ لوگ پڑھیں, ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مشکل لفظ آ گیا تو ہو جائے گا اس کا. چلیں آسان ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب. ہاں, حطب وہ لکڑیاں جو جلانے کے کام آتی ہیں, ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کروں, میں لوگوں کو جی فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم مخالف الى رجال وفي روايه لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم والذي تو میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھر جلا دوں, اس سے جماعت کی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين. بکری کا جو کھر ہے نا, اس پہ جو گوشت لگا ہوا ہوتا ہے وہ کھر, اس کو مرمات کہا جاتا ہے, مرمات ہی نہیں. تو کوئی کسی کو مسجد میں گوشت مل رہا ہو یا وہ ہڈی جس پہ گوشت لگا ہوا ہوتا ہے وہ مل رہا ہو تو لوگ آ جائیں مسجد میں. یہ ترغیب دینے کے لیے نا, ہم کہتے ہیں نا جیسے یہاں اگر امام صاحب پیسے دے رہے ہوتے تو دیکھو سب لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اگر مسجد میں گوشت مل رہا ہو تو لشہید العشاء, تو وہ تو عشاء میں آ جائے گا. تو نماز کی اہمیت اس سے زیادہ ہونی چاہیے. چلیں. حديث نمبر 54 وعنه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله. نابینا شخص آیا, یا رسول اللہ کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے گھر میں نماز پڑھو. لیکن جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا کہ پھر آؤ مسجد میں آنا پڑے گا. چلیں, نماز کی اہمیت کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ نابینا کو بھی نماز معاف نہیں ہے, گھر میں نہیں پڑھ سکتے نابینا لوگ بھی. چلیں, کلاس میں کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ چلیں, یہ مسجد کی جماعت مراد ہے, ورنہ وہ نابینا صحابی اپنے گھر میں اپنی خواتین کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے. تو جتنے جماعت کی اہمیت کی احادیث آ رہی ہیں اس سے مسجد کی جماعت مراد ہے, خوب سمجھ لو. چلیں. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید سردی اور ہوا میں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے تھے جب شدید سرد اور بارش والی رات ہوتی تھی کہ اپنے گھر میں نماز پڑھو. متفق علیہ. تو ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اگر بہت شدید سردی ہے, بارش ہو رہی ہے اور راستے میں کیچڑ ہے, اور اصل میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا مسجد نبی میں کیچڑ ہو جاتا تھا, کچی زمینیں تھی نا. آج مسجدوں کی زمینیں پکی ہیں, تو تھوڑی سی بارش ہو یا کوئی خطرہ نہ ہو تو پھر گھر میں نماز جائز نہیں ہے, کیونکہ نابینا صحابی کو آپ نے گھر میں اجازت نہیں دی تو بارش میں کہاں سے اجازت ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے اذا ابتلت النعال فالصلاة فی الرحال, جب پاؤں تر ہونا شروع ہو جائیں تو نمازیں گھروں میں ہیں. تو بعض حدیث حضرات یہی کرتے ہیں, ذرا سی چھینٹا پڑا تو وہ اعلان کر دیتے ہیں گھروں میں نماز پڑھو. تو ابتلت النعال یہ کنایا ہے بارش سے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہلکی بھی بارش ہو جائے, اتنی بارش جس میں حرج واقع ہو نا. دوسری حدیث کو سامنے رکھا جائے گا نا, ایک طرف نابینا صحابی ہیں, ان کو کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے, ان کو بھی آپ حکم دے رہے ہیں کہ مسجد میں آنا پڑے گا آپ کو نماز کے لیے, حالانکہ ان کو کوئی قائد نہیں تھا جو لے کر آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ بارش مراد ہے جس میں حرج واقع ہو جائے. بعض دفعہ جو بیمار لوگ ہیں, ضعیف لوگ ہیں, وہ بارش میں جب آئیں گے تو بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ نبی کے دور میں مسجد نبی کچی تھی, وہ کیچڑ ہو جاتا تھا اس میں کیسے نماز پڑھیں گے. آج پکی مسجدیں, چھتری کا انتظام ہوتا ہے, پکی روڈیں اس میں, اور گاڑیاں ہیں, بائکیں ہیں, تو اس لیے اس میں یہ نہیں کہ ذرا سی بس بارش ہو اور آپ نے لوگوں کو حکم دے دیا کہ گھر میں نماز پڑھیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. چلیں. حديث نمبر 1056 وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. عشاء رات کے کھانے کو کہتے ہیں, جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو پہلے رات کا کھانا کھاؤ. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کھانا سامنے آتا ہے بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, صحابہ کے دور میں بھوک بھی بہت تھی, ظاہر ہے بہت کم کھانے کو ملتا تھا, تو اس میں اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو نماز میں دل نہیں لگتا تھا. تو اس لیے نماز کو میں توجہ بٹانے کے لیے, توجہ لگانے کے لیے فرمایا کہ پہلے کھانا کھا لو. صحیح ہے, اس کا یہ مطلب نہیں آگے حدیث آ رہی ہے کہ کھانے کا انتظام ہی آپ نماز کے ٹائم پہ کیا کریں, یہ جائز نہیں ہے, یہ کبھی ہو جاتا ہے, احیاناً ہو جاتا ہے. چلیں. ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام ويقام الصلاة فلا يأتيها. عبداللہ بن عمر کا کھانا رکھا جاتا تھا اور نماز کھڑی ہو جاتی تھی, تو وہ جب تک کھانا کھا نہیں لیتے تھے نماز کے لیے نہیں آتے تھے, حالانکہ امام کی قراءت سن رہے ہوتے تھے. وہ دیکھو یہ جو کانا یفعل کذا آتا ہے نا, یہ حدیث میں ہمیشہ استمرار کے لیے نہیں ہوتا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ معمول تھا, کبھی ایسا ہو جاتا تھا. اس کی مثال ہے, ہم بھی کبھی ایک بندے نے ایک دفعہ بھی ایک کام کیا ہو تو ہم کہتے ہیں یار فلاں تو ایسا کر لیا کرتے تھے, فلاں تو ایسا
کر لیا کرتے تھے. اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے, اس کا مطلب نہیں کنٹینیو کرتے تھے, ایک دفعہ بھی کیا ہو تو ہم کہتے ہیں یار فلاں تو کر لیا کرتے تھے, آپ نہیں کر رہے. تو بعض دفعہ ایک بار یا 2 بار بھی کام ہوتا ہے تو کانا یفعل سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. چلیں 5-7 وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة نماز کے وقت کھانا نہیں ہے, پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. ہاں قضا ہونے لگے تو پھر قضا کرنا جائز نہیں ہے, اس میں پہلے کھانا پہلے نماز پڑھنی پڑے گی. چلیں ولا هو يدافعه الأخبثان. اسی طرح قضاء حاجت کو روک کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. 5-8 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبثان, اخبث ہے نا, اخبث اسمال پیشاب اور گریٹ پیشاب. چلیں قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم. ہاں نماز جب قائم کر دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. تو کوئی بھی نماز جب جماعت کی نماز کھڑی ہو جائے گی تو سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. احناف نے فجر کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے کہ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھو وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ, اگرچہ گھوڑے تمہیں رون ڈالیں. تو بہت یعنی قریب بواجب ہے فجر کی 2 سنتیں. تو اس عموم سے فجر کی 2 سنتوں کو احناف نے مستثنیٰ کیا ہے بہت زیادہ تاکید کی وجہ سے. لیکن اس طرح استثناء کیا ہے کہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور فجر کی 2 سنتوں پر بھی عمل ہو جائے. تو احناف نے کہا کہ جس مکان میں نماز کھڑی ہوئی ہے, فجر کی بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو, تو اس مکان میں نماز تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے چاہے سنتیں ہوں. لیکن جس مکان میں نماز کھڑی ہوئی ہے اگر فجر کی 2 سنتیں اس مکان سے ہٹ کر دوسرے مکان میں پڑھنا چاہے گا تو اس کی اجازت ہے, بشرطے کہ جماعت ملنے کا یقین ہو. جماعت میں کم سے کم 1 رکعت, کیونکہ اگر 1 رکعت بھی فوت ہو جائے گی تو پھر جماعت کی جو واجب نماز ہے وہ چھوٹ جائے گی. تو وہ مکان جہاں فجر کی نماز ہو رہی ہے, وہ کمرہ, وہ ہال, اس میں جائز نہیں ہے. ہم نے بہت سے مسجدوں میں لوگوں کو دیکھا اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. تو اس مکان سے ہٹ کر, کیونکہ وہ دونوں طرح کی روایات کو جمع کیا نا, فجر کی سنتوں میں جو بہت زیادہ تاکید ہے. آپ کہہ سکتے ہیں حدیث میں تو استثناء نہیں ہے, تو احادیث میں بہت ساری احادیث ہیں, بہت ساری قرآن کی آیات ہیں عموم پر ہوتی ہیں, اس کے استثناء کے لیے اس کا استثناء عین ان الفاظ میں مذکور نہیں ہوتا. یہ تو قرآن سنت میں ایسا ہوتا ہے نا کہ استثناء دوسری دلیل سے ہوتا ہے, اس کے متعارض دوسری دلیل ہوتی ہے. یہ تو سب کر رہے ہوتے ہیں, شوافع بھی حنابلہ بھی. تو دونوں دلائل جب ایک ہی ٹکر کی ہوں گی تو پھر دوسری دلیل کو, یہ بھی خبر واحد ہے. اور فجر کی سنتوں میں جو بہت زیادہ تاکید ہے, بعض فقہا کے نزدیک تو فجر کی سنتیں واجب ہیں, یعنی قریب واجب ہیں, یعنی وطر سے, واجب کا مطلب وطر سے زیادہ ان کی اہمیت ہے. جو 3 وطر ہیں نا رات کو پڑھے جاتے ہیں ان سے زیادہ اہمیت ہے, تو اس لیے ان کو استثناء کیا گیا ہے. چلیں, اور حدیث کو بالکلیہ ترک نہیں کیا گیا. جس مقام پہ نماز کھڑی ہو جائے گی اس مقام پہ فجر کی سنتیں بھی جائز نہیں ہوں گی. تو اس حدیث پر بھی تو عمل ہو گیا نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ یہ اہل حدیث حضرات حنفیہ پہ طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے, حدیث میں تو آتا ہے کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض کے, تو یہ کیوں فجر کو مستثنیٰ کریں. تو فجر کو مستثنیٰ ہم نے اپنے ماموں یا چاچو کے کہنے پہ نہیں کیا. فجر کی سنتوں کی تاکید بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے. چلیں, اور اس طرح استثناء کیا کہ اس حدیث کا ظاہر بھی نہ چھوٹے, کہ وہ مکان جہاں پر فرض نماز ہو رہی ہے وہاں پر فجر کی سنتیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے, اس سے ہٹ کر دوسری جگہ پہ پڑھنے کی اجازت ہے, بشرطے کہ فرض چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو. چلیں, ہاں سردی زیادہ ہے, نہیں ایسے کام پر ہے تو پھر چھوڑ دیں. چلو نا, نہیں ہال میں پھر بھی نہیں پڑھ سکتے, جس ہال میں جماعت ہو رہی ہے وہاں پھر بھی نہیں پڑھ سکتے. حائل اگر ہو پھر بھی نہیں پڑھ سکتے. ہال کے اندر حائل کہاں سے ہوتا ہے؟ نہیں, ستون کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے, وہ اس جگہ پہ جائز نہیں ہے جس ہال میں نماز ہو رہی ہے. چلیں, علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا مسلک جو مذہب جو مجھے یاد پڑتا ہے, انہوں نے تو اس پہ بھی لکھا ہے کہ مسجد کے صحن میں بھی جائز نہیں ہے. مسجد کے عبداللہ بن مسعود سے جو ثابت ہے نا, وہ ثابت یہ ہے کہ وہ مسجد کی چوکھٹ میں پڑھا کرتے تھے فجر کی سنتیں اگر جماعت کھڑی بھی ہو جاتی تھی. تو احناف نے اس میں, یعنی متأخرین نے اس میں عموم کرتے کرتے چوکھٹ سے لے کر اندر آئے, اندر سے پھر صحن میں لائے, صحن سے پچھلے برآمدے میں لے کر لا کر پھر عوام اس کو برآمدے تک بھی لے گئی, اور افغانستان میں صف میں کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہیں نماز. یہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے, اسی صف میں جہاں جماعت ہو رہی ہے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. نہیں, صف کے پیچھے بھی نہیں پڑھ سکتے, اس ہال میں پڑھنا جائز نہیں ہے, اس مکان میں جہاں جماعت ہو رہی ہے نہیں پڑھ سکتے. چلو آگے, چلو چلیے. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعنها متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی زوجہ مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اس کو نہ روکا جائے. متفق علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے جب کوئی عورت اجازت مانگے تو اس کو مسجد میں جانے سے منع کرنے سے منع کیا ہے.
سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے اصل مسلک یہی ہے کہ عورت جب مسجد میں جا سکتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن نبی نے ترغیب اس کو کہیں بھی نہیں دی ہے، بالکل بھی ترغیب نہیں دی ہے، بلکہ اس کو ترغیب دی ہے کہ اس کے گھر میں نماز، بلکہ اس گھر کے اندر جو کمرے کے اندر بھی بعض خواتین ایک چھوٹا کمرہ بنایا کرتی تھیں، اس کمرے میں نماز کمرے سے بہتر، اور کمرے کی نماز صحن سے بہتر، اور صحن کی نماز مسجد سے بہتر. یہاں تک کہ ایک صحابیہ کو آپ نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے تم گھر میں نماز پڑھو. تو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر بھی کیا تھا؟ گھر میں نماز پڑھنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی ذرا بھی ثواب نہیں ہے اس کو تو پھر اجازت کیوں دی ہے؟ بھائی گھر سے نکلنے میں، مسجد میں جانے میں وہ اتنی محنت جب ہی کرے گی نا جب اس کو کچھ تو ثواب اضافی مل رہا ہو، تو کچھ بھی اضافی نہیں مل رہا تو پھر جانے کی اجازت کیوں دی ہے؟ تعلیم کے لیے، کیونکہ وہ اسلام اس وقت دنیا میں آیا تھا، خواتین کو دین سیکھنے کا مسجد کے علاوہ کوئی موقع تھا نہیں، کیونکہ ان کو پیغمبر سے سیکھنے کا موقع کیسے ملتا؟ ورنہ خود سوچنے کی بات ہے نا، جب ثواب ہی نہیں ہے بالکل تو پھر آنے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس لیے دی جا رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ بھی براہ راست سن سکیں. تعلیم اتنی عام نہیں تھی، تو فقہائے کرام نے جو پابندی لگائی ہے، امام ابو حنیفہ نے پابندی لگائی کہ غالباً اس میں یہ شروع میں قول تھا کہ بوڑھی عورتیں جا سکتی ہیں، جوان نہیں جا سکتی ہیں، رات کو نہیں جا سکتی، دن میں جا سکتی ہیں. بعد کے فقہا نے بوڑھی اور جوان سب کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا، کہا کہ سب کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور جن فقہا نے اجازت دی جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے، انہوں نے بھی علی الاطلاق اجازت نہیں دی، انہوں نے بھی پابندیاں لگائیں کہ جوان عورت رات میں نہیں جا سکتی. یعنی کسی فقیہ کے نزدیک بھی علی الاطلاق اجازت نہیں ہے. یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا سب کے نزدیک بس جانا جائز ہے، ایسا نہیں ہے، سب نے کہیں نہ کہیں جا کے پابندی لگائی ہے. اچھا ان کو بہت زور سے کچھ آ رہا ہے بولنے کا نا، بس صبر کیا کرو، جب ایک آدمی کی جب تک بات کمپلیٹ نہیں ہوتی بولا نہیں کرو بیچ میں. پہلے اگلے کی تقریر سن لیا کرو پھر بولا کرو. اچھا تو وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صحیح بخاری کی میں امام بخاری نے تذکرہ کیا ہے کہ لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل، کہ نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو ایسے ہی مسجد میں آنے سے روکتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا. تو یہ حضرت عائشہ بہت بڑی فقیہہ تھیں، نبی کے مزاج کو سمجھتی تھیں. اور حضرت عائشہ اپنے دور کی عورتوں کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ پابندیوں پر عمل نہیں کرتی جو نبی کے دور میں جن پابندیوں پر عمل تھا. نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو منع کر دیتے. تو یہ احناف کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب حضرت عائشہ کے دور کی خواتین پابندیاں نہیں کر رہی تھی تو آج 1400 سال کے بعد کہاں سے خواتین پابندیوں پر عمل کریں گی؟ سمجھتے ہو؟ وہ پابندیوں پہ عمل نہیں، کیونکہ آگے کتنی شدید حدیثیں ہیں کہ خوشبو لگا کے آنے کی اجازت نہیں ہے. جب جماعت ختم ہوتی تھی تو پہلے ساری خواتین نکل جاتی تھیں پھر نبی نکلتے تھے، تو اختلاط کا بہت زیادہ خطرہ ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے احناف نے پابندی لگائی ہے. تو یہ پابندی قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ حدیث کو چھوڑنا نہیں ہے، حدیث کے منشا پر عمل کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہی ہے کہ اس زمانے میں تعلیم کی ضرورت تھی اس لیے اجازت دی، سمجھتے ہو؟ لیکن اب بات یہی ہے کہ جو احقر کہتا ہے کہ بھائی اس زمانے میں تعلیم کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے کا حکم تھا، یہی بڑی حکمت معلوم ہوتی ہے، ورنہ اور کیا حکمت ہوگی اس میں؟ تو اور عورتیں فقہا نے بعد میں جو پابندی لگائی ان کا مقصد یقیناً حدیث کی خلاف ورزی نہیں تھا. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ حدیث کو چھوڑا فقہائے کرام نے، یہ بالکل غلط ہے، یہ الزام 100% غلط ہے. تو یہ جو پابندی فقہا نے لگائی یہ بھی کیونکہ عورتیں اس پابندیوں پہ عمل نہیں کر رہی ہیں، تو ایک عملی طور پر ایک چیز ممکن نظر ہی نہیں آ رہی تو کیسے اجازت دی جائے ان کو؟ اور فتنہ زیادہ ہے، مردوں میں بھی فتنہ، تو ثواب ویسے ہی نہیں ہے مسجد میں آنے پر، یا تو اتنا ثواب زیادہ مل رہا ہوتا وہ بھی نہیں ہے. تو اور اسلامی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، علم پھیل چکا تھا دنیا میں، تو وہ تمام حکمتیں جو نبی کے دور میں مسجد میں آنے کی تھیں وہ حکمتیں فوت ہو چکی تھیں. تو مصلحتاً فقہا نے کہا کہ بھئی اس زمانے میں اجازت نہیں ہے، اور اس کی اصل بھی ہمیں اسلاف سے ملتی ہے. سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ اجتہاد برائے اجتہاد ہو. لیکن اس زمانے میں احقر یہ کہتا ہے کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عورت ہر جگہ جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں پہ پابندی لگی، حضرت امام حنیفہ اور باقی فقہا نے پابندی لگائی کہ بھائی کہیں بھی نہیں جا رہی تو مسجد کیوں جائے، فتنے کا اندیشہ ہے. لیکن اب عورت گھر سے باہر حال نکل چکی ہے، دنیا میں ہر جگہ عورت جا رہی ہے. ایک جگہ تھی خیر کی جہاں سے کچھ خیر حاصل ہونے کا چانس تھا، وہاں مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے میں، ادھر آئی تو پیٹ کے پکڑ کے کوٹ دوں گا میں آپ کو. سمجھ رہے ہو؟ وہ طارق روڈ جا رہی ہے، وہ مارکیٹوں میں جا رہی ہے، سوئمنگ پول جا رہی ہے، وہ بائکیں چلا رہی ہے، ویلیاں لگا رہی ہے، وہ عدالتی خلا کے لیے عدالت میں جا رہی ہے، بلا وجہ خلا لے کے کسی اور سے شادی کر کے بچہ پیدا کر کے دوبارہ خلا لے کے اس کا نان نفقہ لے کے چھٹے آدمی سے شادی کر رہی ہے. 25 دفعہ یہ عمل ہو رہا ہے اور 25 بچے اس دوران وہ پیدا کر کے ہر ایک سے نان نفقہ باندھ چکی ہے. مسجد جو ایک خیر کی جگہ تھی جہاں اس کو علم ملتا، بیان سنتی، اس بہانے وہ نماز پڑھ لیتی، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا آسان ہے. تراویح میں آپ دیکھ لو نا، اکیلے تراویح کتنی ٹینشن مشکل ہو جاتی ہے، اس میں جماعت سے انسان پوری رکعتیں پڑھ لیتا ہے آرام سے. تو جماعت کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، ایک اپنا ایک وقار ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں
اس زمانے میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس دور میں آنے میں فتنہ تھا, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں, جو تابعین تبع تابعین کا دور تھا, تو آج فتنہ نہیں ہے کیا؟ آج کیسے پابندیوں پر عمل کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً آج اس دور میں جتنا فتنہ تھا مسجد میں آنے میں اس سے زیادہ فتنہ ہے, لیکن نہ آنے میں الگ نوعیت کا فتنہ ہے جو اس سے زیادہ خطرناک ہے. دو فتنے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ایک فتنہ بے پردگی کا فتنہ ہے کہ مسجد میں آئیں گی تو بے پردگی کا خطرہ ہے, آنکھ میں ٹکوں کا خطرہ ہے. اس سے بڑا فتنہ نہ آنے میں وہ ہے کفر اور الحاد کا فتنہ. مسجد سے رابطہ بالکل ختم. اب گھر میں نہیں ہے کہ وہ ماحول نہیں ہے جو دارالاسلام میں 100% لوگ مسلمان, 100% کی داڑیاں, 100% نمازی, تو اپنی بیوی بچوں کو بہنوں کو خود گھر میں سمجھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, بڑا اچھا امن شانتی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ سب صرف علماء کے گھروں میں ایسا شاید ہو, ورنہ بلکہ علماء کے گھروں میں بھی اب ان کے جو شہری ماحول میں تو ان کے گھروں کی عورتیں بھی بہت سو کی, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سو کی ان کے کنٹرول سے باہر ہے. ماحول جو چاروں طرف چل رہا ہے اسی ماحول سے سب متاثر ہیں. تو اب ان کے پاس دین سیکھنے کا ذریعہ یا تو یوٹیوب ہے یا ٹیلی ویژن ہے. تو یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے کیا طوفان بدتمیزی ہے. ٹھیک ہے, کچھ صحیح لوگ بھی ہیں تو بہت سارے غلط لوگ بھی ہیں. مسجد میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے خیر کا عنصر غالب ہے. تو عورتوں کو اس زمانے میں مسجد میں آنے کی اجازت نہ دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی تعداد کو آپ مرتد بنا رہے ہیں, آپ الحاد کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو وہ علت دوبارہ لوٹ کر آ گئی ہے, سمجھتے ہو. تو وہ زمانہ نہیں ہے. تو میرا موقف اس بارے میں بہت مضبوط ہے کہ اس زمانے میں بالکل خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. دوسرا مسئلہ فتنے کا, تو بھائی وہ ویسے ہی دوسرا, پہلے زمانے میں اور کوئی آنکھ مٹکے کی جگہ تھی نہیں تھی, عورتیں مسجد میں آتی تو خطرہ تھا کہ بھئی آنکھ مٹکے ہوں گے. اب آنکھ مٹکوں کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ نے جگہ بنائی ہوئی ہیں, لائسنس یافتہ جگہ ہیں. قائد اعظم کا مزار ہے اس کے لیے, جتنے پارک بنے ہوئے ہیں, ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں, وہ سینما گھروں میں فلم دیکھنے جا رہے ہیں لوگ کزنوں کو بائکوں پہ بٹھا کے. تو اب اتنے زیادہ آنکھ کہ اب کوئی آدمی پاگل ہوگا جو مسجد میں کسی خاتون کو چھیڑنے کے لیے آئے گا. اب اتنے زیادہ جگہ ہو گئی ہیں. اب لبرل لوگوں کے یہاں یہ کتنی کیا ہے چھیڑنا, کیا چھیڑ دیا تو کیا ہو گیا اس سے. اگر آپ نے وہ تو کہتے ہیں آپ نے ہماری بیوی کو چھیڑا, ہم آپ کی بیوی کو چھیڑ دیں گے, برابر ہو جائے گا حساب کتاب. لبرل لوگوں کے یہاں یہ چھیڑ چھاڑ کو اتنا مسئلہ رہا نہیں ہے. تو مسجد ایک خیر کی جگہ ہے اور ہم نے اجازت دی ہوئی ہے اپنی مسجد میں خواتین کو تراویح کی, 10 سال سے اجازت دی ہوئی ہے. کوئی چھیڑ چھاڑ کا واقعہ الحمدللہ نہیں ہوتا. نمازی آتے ہیں تمیز سے منہ نیچے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ اس کے لیے اب یونیورسٹیاں بہت بن چکی ہیں, ان میں یونیورسٹیوں کا حال جا کے دیکھو کیا حال ہو گیا ہے. تو نماز ایک جگہ تھی جہاں پر خواتین تھوڑی دیر کے لیے اسکارف لے لیتی تھی. اس کا اتنا فائدہ ہے نا, میں ملیشیا میں نے دیکھا ہے 100% عورتیں اسکارف لیتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہر بازار میں مسجد ہے جہاں خواتین کی جگہ ہے. تو خواتین آئیں گی, جماعت کی نماز پڑھتی ہیں, وہ اسکارف لیتی ہیں. اس سے اسکارف اس معاشرے میں زندہ رہ گیا. ہمارے یہاں تو اسکارف ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. تو یہ سعودی عرب میں آتی ہیں, عراق میں آتی ہیں, جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں جہاں فقہ شافعی یا حنبلی نافذ ہے وہاں تو سب آتی ہیں خواتین. تو وہاں کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ فتنہ ہوتا ہو یا یہ کہ آنکھ مٹک کے چلتے ہوں. انہوں نے بہت سخت خواتین کے راستے الگ رکھے ہوئے ہیں. مسجدوں کے اندر ان کے کمرے الگ ہوتے ہیں. اس لیے اس کی بالکل اس زمانے میں منع کر دینا یہ فقہی بصیرت کے احقر کی رائے کے مطابق بالکل خلاف ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے زمانے کے حوال سے واقف نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ حنفی ہیں تو امام حنیفہ کے قول کو لینا پڑے گا آپ کو, ورنہ آپ اپنے آپ کو حنفی کیوں کہہ رہے ہو. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم نے نبی کے قول کو امام ابو حنیفہ کے کہنے پر اس لیے چھوڑ دیا کہ زمانہ تبدیل ہو چکا ہے, مقصد نبی کے قول کو چھوڑنا نہیں تھا, تو زمانہ کا تبدیل ہونے سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ نہیں, یہ بات ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ زمانہ چینج ہو گیا جس کی وجہ سے امام حنیفہ کے قول کو ہم نے لیا, تو مقصد ہمارا حدیث چھوڑنا نہیں تھا. زمانے کی تبدیل سے حکام تبدیل ہوتے ہیں, بعض حکام ایسے ہیں جو تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ نبی کے بارے میں تو آپ میں اتنی لچک ہے کہ زمانے کے تبدیل ہونے سے آپ نے امام حنیفہ کی لاجک کو مان لیا, لیکن امام حنیفہ کے قول پہ آپ اتنے مضبوط ہیں کہ زمانہ پورا الٹ پلٹ ہو جائے, آپ نے کہا ابو حنیفہ کے قول کو نہیں چھوڑنا. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یہ تقلید میں غلو ہے, یہ تعصب ہے ایک قسم کا. لیکن میں ان علماء کو جو کہتے ہیں کہ عورتیں گھروں میں ہی نماز پڑھیں ان کو متعصب نہیں کہہ رہا, مقصد ان کے اپنے دلائل ہوں گے جو وہ جانے, لیکن اس بیس پہ آپ نہیں بات کر سکتے کہ ہم حنفی ہیں تو بس وہ پتھر پہ لکیر بن گئی بات. بھائی وہ بھی تو وہ قول بھی تو معلول بعلہ ہے نا, معلول بعلہ ہے. وہ علت تبدیل ہونے سے حکم, جب حدیث کا حکم تبدیل ہوگا تو ابو حنیفہ کی رائے کی وہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ ہمارے دور میں ہوتی تو دوبارہ اپنے قول سے رجوع کرتی کہ بھئی اب مسجد میں آنے دیا جائے. کہتی ہیں بھائی کہ بھئی یہ تو ارتداد پھیل رہا ہے, الحاد پھیل رہا ہے, یہ تو بالکل مسجد سے ساری عورتیں دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہیں.
ایک دن کیا ہوا, وہ تنظیم اسلامی والوں نے تراویح میں, اور خواتین کی بہت بڑی تعداد شریک ہوتی ہے, کسی نے مجھے کہا یار یہ دیکھو انہوں نے اتنی ساری عورتوں کو گھروں سے نکال لیا, جماعت سے نماز پڑھوا دیا, پورا مجمع ہوگی, کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے کہا انہوں نے بہت خاندانی کام کیا ہے. اگر یہ لوگ رمضان کے آخری اشروں میں ان عورتوں کو تراویح کا انتظام میں نہ لے کر آتے نا تمبو لگا کے, تو یہ ساری تاریک روڈ اور شاپنگ سینٹروں میں گھوم رہی ہوتی. جی یہ کیا پتہ چلتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جس معاشرے میں ایسا نہ ہو وہاں ٹھیک ہے, بالکل ایک دم خاندان. چلو نہیں, عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے, لیکن جب نہیں رہ رہی, ایک چیز گھر سے نکل گئی ہے تو مسجد بھی آئیں, نہیں آئے تو کہیں بھی نہ آئے. پھر دیکھو علت یہ بنائی ہے, علت ہماری ہے کہ فساد پھیل رہا ہے, وہ پھیل چکا ہے جو پھیلنا تھا, ہر جگہ جا رہی ہیں, تو جو نہیں جا رہی پھر کہیں بھی نہ جائے. اور اگر ہر جگہ جا رہی ہے, ہمارے ایک صاحب نے کہا وہ ہر جگہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی جا رہی ہے, غلط کر رہی ہے ہم تو وہاں بھی جانے سے منع کریں گے. میں نے کہا غلط کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے, یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ ہر جگہ جانے سے جو فساد ہونا تھا وہ ہو رہا ہے. تو اگر اس کو ہم کہیں گے کہ بھائی گھر میں قرن فی بیوتکن, گھروں میں قرار پکڑو, تو پھر ہر جگہ قرار پکڑو. اگر کہیں اور نہیں پکڑ رہی, قرار ہر جگہ جا رہی ہے, تو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم سے پوچھ کے جاؤ, ہم کہتے ہیں پھر یہاں بھی آ جاؤ, کیونکہ یہاں آپ کو گھر میں بیٹھنے کی دعوت ملے گی, کہیں اور آپ کو گھر میں رہنے کی دعوت نہیں ملے گی. قرار فی البیوت کا مسئلہ کہ گھروں میں قرار پکڑنا ہے, یہ بھی اس کو مسجد سے سننے کو ملے گا. چلیں آگے, چلے 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 چلے. خاون کی ویسی 2 ٹکے کا نہیں ہے اس زمانے میں. خاون کہہ رہے خاون کی ویلیو ختم ہو جائے گی. خاون تم 2 ٹکے کا خاون نہیں ہے اس زمانے میں. تو کیا سمجھتا ہے خاون کو؟ میں گاؤں دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا, میں شہروں کی بات کر رہا ہوں. آپ کی بیگم پرس لٹکا کے اگر شاپنگ کے لیے جانا چاہے, خاون روک کے دیکھے 2 ٹکے کا, تو سمجھتا ہے اپنے آپ کو. چلو یار آگے چلو, عبارت پڑھو گی, یہ بھی خاون ہے نا. چلو چلو چلو, اچھا چلو چلو, اختلاف رائے, چلو صحیح. یہ مدرسے بنات جو تم لوگوں نے نکالے ہیں, یہ 1400 سال میں کہیں ملتے ہیں؟ جب اپنا مدرسہ چلانا ہے تو عورتیں گھروں سے نکل سکتی ہیں, حالانکہ اس میں فتنہ مسجد میں آنے سے زیادہ ہے. دیکھو مسجد میں جب عورت آئے گی, ادھر سے آئی, پیچھے نماز میں بلکہ اب تو مسجدوں میں الگ کمرے بنے ہوتے ہیں, فل پردے کا انتظام ہوتا ہے. سنو, وہاں سے آئی اور وہیں سے گھر چلی گئی. بنات کے مدرسے میں تو روزانہ صبح کئی گھنٹوں کے لیے آ رہی ہیں, ایک ٹیچر میل ٹیچر سے پردے میں پڑھ رہی ہیں. اس میں یہاں امام کا اور جو پیچھے نماز پڑھنے والی خواتین ہے کوئی آپس میں لنک نہیں ہوتا, کوئی بات چیت نہیں ہوتی. جبکہ یونیورسٹیوں میں یا دینی مدرسوں میں دیکھ لو, جو اس میں تو ٹیچر پڑھا رہا ہے روزانہ, اس کو لڑکیوں کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی ہیں, ہر ایک کا نام پتہ ہے اس کو, ہر ایک کی استعداد پتہ ہے, آوازوں کا پتہ ہے. وہاں فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے. وہاں کہہ دیا کہ ضرورت ہے تو جائز ہے, کیونکہ جب لڑکیاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں تو دین کا علم سیکھنے کے لیے مدرسوں میں بھی آئیں گی. وہاں ضرورت کی وجہ سے جائز کہہ دیا, اور یہاں جو منصوص ہے, جو اختلافی مسئلہ ہے, اور اس کی بھی وجہ تھی ایک خاص وجہ سے, وہاں ناجائز ہے. کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں. دیکھو نماز کی اجازت دینے سے بڑا مقصد ہے کہ بیان سنے آ کے, کیونکہ دیکھو نماز کے بہانے لوگ آ جاتے ہیں بیان سننے. جمعے میں کتنا رش ہوتا ہے, عام بیانوں میں رش نہیں ہوتا. نماز کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے. پھر نماز خود بھی مقصود ہے. جماعت سے نماز پڑھنا آسان ہے, انفرادی نماز سے انفرادی مشکل ہوتی ہے. کتنے لوگ جماعت سے نماز پڑھ کے نمازی بن جاتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں, کراؤڈ ہوتا ہے, ایک مجمع ہوتا ہے. تو یہ سب کیا چلیں آگے. آنا جائز ہے, کیوں نہیں جائز؟ چلے تولیت پہ جانا کیوں نہیں جائز؟ نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے وہ عشاء کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہو. چلیں. آسان ہے, وہی حدیث ہے. کون سی حدیث نمبر تو پڑھ لیا کرو. 163 1063. چلو یہ ہو چکا ہے نا, آگے چلو نا.
ابے چلنا آگے چل. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اني سمعت حبي ابا القاسم صلى الله عليه وسلم حب کہتے ہیں انتہائی محبوب کو. زید ابن حارثہ کو حب رسول کہا جاتا تھا نا, جو غلام تھے آزاد کردہ, لیکن نبی کو بہت محبوب تھے, مشہور ہو گئے تھے نبی کے چہیتے. اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا چہیتا. نبی کے چہیتے تھے, لاڈلے تھے نبی کے, تھے عجمی تھے, لیکن نبی نے کیسی محبت دی کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ نبی کے سب سے زیادہ. کوئی سفارش کروانی ہوتی لوگ ان سے کہتے کہ بھئی یہ کہیں گے نبی سے تو نبی مان جائیں گے. چلیں. ہاں, کوئی عورت خوشبو لگا دے تو مسجد میں نہ آئے جب تک کہ غسل جنابت جیسا غسل نہ کر لے, یعنی مکمل پراپر غسل کرے, اس خوشبو کو ختم کرے. چلیں. چلو, نہیں تو یہ تو پابندی لگائی جائے گی کہ مسجد میں خوشبو لگا کے آنا حرام ہے, ناجائز ہے. چلا بھائی, چلا چلے. فتنہ پھر بھی ہے, نہ آنے کا فتنے کو, اور اس میں دیکھو وہاں الہاد کا فتنہ ہے. دونوں فتنے. ابے تم میں تو اٹریکشن ہے ہی نہیں, تم چھوڑو یار. چلو, اس کو دیکھ کے کوئی فتنے میں آئے گا, کام تم تکبر کیا کرو, تم پہ نظر نہیں لگے گی. چلو, تم نظر کی صبح شام کی دعائیں بالکل بھی نہ پڑھو, کچھ اور کر لیا کرو. چلو چلو چلے آگے چلے, حدیث آسان ہے یہ. آپ نے پوچھا فلاں فلاں حاضر ہیں, صاحب نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا یہ نماز منافقین پر بہت بھاری ہے, اگر تمہیں پتہ چل جائے فجر اور عشاء کی نماز میں کتنا ثواب ہے تو تم گھٹنوں کے بل چل کے آؤ. اور صف اول جو ہے فرشتوں کی صف کی طرح ہے, اگر تمہیں چل جائے صف اول میں کیا ہے تو لب تدر تموہ, اس میں ایک دوسرے سے آگے دوڑ کر آؤ, لڑائی ہو جائے اس میں. اور بندے کی جماعت سے نماز گھر میں نماز سے افضل ہے, اور 2 آدمیوں کی نماز 1 آدمیوں کی نماز سے افضل ہے. چلے, اور جتنی نماز میں تعداد نمازیوں کی زیادہ ہوگی وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے, جماعت جتنی بڑی ہو اتنی بڑی فضیلت ہے. چلیں. 1067 وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة. جماعت کی جہاں نماز نہیں ہوتی شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے, اور آپ نے فرمایا اکیلے نماز نہیں پڑھو, جماعت سے نماز پڑھو. اکیلے آدمی کو بھیڑیا کھا جاتا ہے, انفرادی جو ہے نا تفرد یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. چلو بھائی. حديث من 1068 وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. کسی عذر یعنی خوف یا بیماری کوئی وجہ نہ ہو پھر بھی جماعت میں کوئی نہ آئے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی جو انفرادی پڑھے گا. یہ بھی تشدید پر معمول ہے, یعنی فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن ایسے اتنی ناقص نماز ہوگی گویا اللہ نے نماز قبول کی نہیں ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, جو مسجد کے قرب و جوار میں رہتا ہے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے جب تک مسجد میں آ کے نہیں پڑھتا وہ. تو جماعت سے اخفل جماعت مراد نہیں ہے, مسجد کی جماعت واجب ہے. چلیں. وعن عبد الله بن أرقم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم جب کوئی کسی کو قضاء حاجت کا تقاضا ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو پھر نماز پڑھے. چلیں. البتہ فرق اگر قضا ہو رہی ہو نا نماز تو پھر ہر قیمت پہ نماز کو پہلے قضا ہونے سے بچانا ہے. چلیں. 1070 وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن. 3 چیزیں کسی کے لیے جائز نہیں ہیں. ایک یہ کہ امام نماز پڑھائے اور اپنے لیے دعا مانگے, اس میں مقتدیوں کے لیے نہ مانگے. درود شریف کے بعد جو دعا ہے نا اس میں جمع کے صیغے استعمال ہونے چاہیے. اچھا, فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستلم. کسی کے گھر میں نہ جھانکے, فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا اگر کوئی جھانکے گا تو یہ خائن شمار ہوگا. ولا يصلي وهو حقن حتى قضاء حاجت روک کے نماز نہ پڑھے. صحیح ہے نا. چلیں. 1070 وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں نا تو وہ تو جائز ہیں, اس میں نیت بتاویل کل واحد ہر ایک کی کر لیں. چلیں. لا تؤخر الصلاة لطعام نہیں وہ چلو نہیں ثابت ہو رہی. چلیں. لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. الفصل الثالث حديث 1072 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. نبی کے دور میں پکا منافق جماعت سے رہتا تھا, ورنہ عام آدمی جماعت سے رہ نہیں سکتا تھا. چلیں. إن كان المريض لا يمشي. اگر مریض بھی ہوتا تو 2 بندوں کے سہارے پر جماعت کی نماز میں حاضر ہوتا نبی کے دور میں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد. ہاں, نبی نے نبی کے طریقہ یہ سنت سے یہاں اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے کہ سنت ہے فرض تھوڑی ہے, اصطلاحی سنت نہیں, شریعت کا حکم مراد ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس مسجد میں اذان ہو رہی ہے وہاں نماز پڑھی جائے. تو افضل طریقے سے اپنی اپنی کلاسوں میں یا گھروں میں نماز پڑھ لینا, پیشک جماعتی کے ساتھ ہو, یہ جائز نہیں ہے. چلیں. وفي رواية قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أن. اگر فلاں کی طرح تم گھر میں نماز پڑھو گے تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے اور تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو شخص بھی وضو کرتا ہے اور یہ آسان ہے وہی اس کے خطایا
وضو کرنے سے جسم سے نکلتے ہیں گناہ. آگے چلیں, حدیث نمبر 1073. وعن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء گھروں میں عورتیں بچوں کا خوف نہ ہوتا تو جو نماز میں نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. چلے کتنی شدید وعید ہے. قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاه فلا يخرج احدكم حتى يصلي. جب مسجد میں اذان ہو جائے تو آپ نے فرمایا جب تک نماز نہ پڑھ لو نہ نکلو مت. چلیں. وعن ابي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما اذن فيه فقال ابو هريره مسجد میں اذان کے بعد ایک شخص مسجد سے نکل گیا تو ابو شعثا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادركه الاذان في المسجد ثم خرج. حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں اذان کے بعد جو نکلے اور کسی حاجت کی وجہ سے نہیں اور نہ وہ واپس لوٹنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ منافق ہے. چلیں. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. ہاں جو اذان سنے اور جواب نہ دے, جواب کا مطلب مسجد میں نہ آئے, اس پہ لبیک نہ ہے کہ اس دعوت پہ, تو اس کی اللہ نماز قبول نہیں کرتا. الا من عذر, الا یہ کہ کسی عذر سے. وعن عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه قال يا رسول الله ان المدينه كثيره الهواء. عبداللہ بن ام مکتوم فرماتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ میں حشرات الارض اور درندے ہیں اور میں نابینا ہوں, تو کیا آپ میرے لیے رخصت پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذان کی آواز حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا فحی حلا, یہ حلا بھی تنبیہ کے لیے, حیا کا معنی بھی آؤ, ضرور آؤ نماز کی طرف, اور ان کو اجازت نہیں دی گھر میں نماز پڑھنے کی. چلیں. وعن ام الدرداء رضي الله اگر واقعی کسی کو خطرہ ہو نا, کوئی درندے کاٹ لیں گے یا حشرات الارض کاٹ لیں گے, پھر جائز ہے گھر پہ نماز پڑھنا دوسری حدیث کے پیش نظر. سمجھتے ہو؟ وعن ام الدرداء رضي الله عنها قالت دخلت علي ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما غضبك؟ قال والله ما اعرف من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا. ام درداء فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرت ابو درداء غضبناک ہو کر گھر میں آئے. میں نے عرض کیا کس چیز کی وجہ سے آپ کو غصہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں, امت محمدیہ کے حکم میں کچھ بھی نہیں پاتا الا یہ کہ وہ جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے. تو بعض لوگوں نے سستی شروع کر دی ہوگی جماعت سے نماز میں, اس پر غضبناک ہوئے. چلیں. وعن ابي بكر بن سليمان بن ابي حسمه قال ان عمر بن الخطاب فقد سليمان بن ابي حسمه في صلاه الصبح وان عمر غدا الى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق فمر على حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سلیمان ابن ابی حیثمہ فجر میں نہیں ہے, تو وہ حضرت عمر بازار کی طرف گئے, تو اور پھر سلیمان ابن ابی کیا نام ہے ابی حسمہ کا گھر جو تھا مسجد اور بازار کے درمیان تھا, تو ان کے پاس ان کی جو زوجہ ہے ان کی والدہ ام سلیمان کے پاس سے گزرے, تو ان سے پوچھا کہ میں نے فجر میں سلمان کو نہیں دیکھا. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پوری رات نماز پڑھتے رہے ہیں تو فجر میں آنکھ لگ گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں فجر کی جماعت میں شریک ہو جاؤں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے پوری رات عبادت سے. چلیں. دو آدمی اور اس سے اوپر جماعت ہے, یعنی دو آدمیوں کی جماعت, دو بھی جماعت میں ہی داخل ہوں گے, دو بندے نماز پڑھ لیں تو وہ بھی جماعت ہے. وعن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم. حضرت بلال بن عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے, ایک بلال تھے نا, ایک نافع تھے, تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں حصہ سے رکاوٹ نہ بنو, یعنی ان کو بھی مسجد میں آنے دو جب وہ اجازت لیں. تو حضرت بلال فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ان کو روکوں گا. حضرت بلال بھی اسلاف میں ہیں, جلیل القدر تابعی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان کو روکوں گا. تو یہ جو ان کو روکوں گا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اس کا مقصد نبی کی توہین نہیں تھی, حدیث کی مخالفت نہیں تھی, مطلب یہ کہ وہی حالات خراب ہو گئے, پہلے والے حالات نہیں ہیں. لیکن چونکہ ظاہر میں بے ادبی ہے, سوء ادب ہے کہ ان کو حدیث سنائی جا رہی ہے اور فوراً حدیث کی مخالفت کہتے ہیں کہ میں تو روکوں گا. تو عبداللہ بن عمر کو ان سے بہت زیادہ غصہ آیا اور فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں نبی نے یوں فرمایا اور تم کہہ رہے ہو کہ میں یہ روکوں گا, تو یہ تو تم حدیث کی واضح مخالفت کر رہے ہو. تو اس پہ پوری زندگی عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی ہے. سمجھتے ہو؟ چلیں. تو یہ وہی ہے جیسے امام مالک کی محفل میں کسی نے کہا تھا نا, امام مالک نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ کدو آپ کو بہت محبوب تھے, ایک شخص نے کہا مجھے تو پسند نہیں ہے, تو امام مالک نے اس کو نکلوا دیا مجلس سے. تو مطلب یہ ہے کہ عین ممکن ہے کدو کسی کو اچھے لگے نہ لگے, لیکن یہ موقع یہ اس طرح سے بیان کرنے کا نہیں ہے. تو یہ سوء ادب کی وجہ سے عبداللہ بن عمر نے ان کے ساتھ ایسا کیا, ورنہ اسلاف میں اور بھی لوگ تھے جو خواتین کی مسجدوں میں آنے کو ناپسند کرتے تھے, اور ان کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں تھی, ان کا مقصد یہ تھا کہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں. چلیں. دیکھو یہ جو میں نے دلائل دیے نا کہ اس زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کی بے ادبیاں گستاخیاں شروع کر دیں. یہ باطل لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. بہت سے علماء ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے, کیونکہ وہی فساد ہیں, خوشبو بھی لگائیں گے, سب کچھ ہے. تو اختلافی مسائل کو نا جتنا ہے اتنا ہی رہنے دیں. آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ کر لیں بھائی ٹھیک ہے, لیکن جو نہیں اجازت دے رہے تو بس ان کو خاموش رہیں. یہ جو آج کل اختلافی مسئلے میں طنز, ان کی نیت بھی غلط نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی نہ خوشبو بھی لگائیں گی, بے پردگی بھی ہوگی, فساد ہوگا. تو یہ اختلافی چیز ہے, اس کو طنز کرنا کسی پہ کہ یہ حدیث کے مخالف ہیں, یہ اندھے مقلد ہیں, یا یہ کہ
یہ ان کو تو قرآن و سنت کا نہیں پتہ، اس طرح کی چیزیں، یا بالکل ہی جو ہوتا ہے اسٹائل باتی، جب آدمی اپنی رائے دیتا ہے تو پھر تو مضبوط اسٹائل میں رائے دیتا ہے نا، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی رائے سے متفق نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سے میں نے کہا ہے کہ آپ صبح شام کی دعائیں نظر کی نہ پڑھا کرو، بس نہیں لگے گی انشاءاللہ نظر، آپ کچھ چیز نہیں ہے نظر لگنے والی نا، چیز ہے ہی نہیں نا۔ چلے نظر اتارنے کے لیے بندہ ٹھیک ہے، اس کو غسل کرا کے اس کا پانی اس کے اوپر ڈال دو، اس پانی میں ایسی چیزیں آ جائیں گی نا کہ وہ چلیں۔ یہ وہی حدیث ہے، چلیں آگے۔ باب تسویۃ الصفوف والفصل الاول۔ چپ چپ چپ، پڑھنے تو آگے بہت سارا نصاب باقی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کرتے تھے جیسے کہ تیر کو درست کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہمیں سمجھ میں آ گئی بات، ہم خود صفیں سیدھے کرنے لگے ہیں، تو پھر آپ نے ایک دن نکلے تو دیکھا کہ ابھی تکبیر کہنے والے تھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے نکلا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو صفوں کو درست کرو، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہ پھیر دے، یعنی نفرتیں نہ پیدا کر دے، تو صف کے ٹیڑھے ہونے سے دلوں میں بھی فرق پڑتا ہے۔ چلیں۔ نبی نے فرمایا صفیں درست کرو، تراسو کا مطلب خلل کو ختم کرو، مل کے کھڑے ہو۔ چلیں، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، نمازوں کو صفوں کو سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ چلیں۔ وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول استووا ولا تخافوا، آپ ہمارے کندھوں کو پکڑتے اور فرماتے سیدھے رہو اور اختلاف نہ کرو، دائیں بائیں آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ تمہارے دل اللہ پھیر دے گا۔ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، لیلینی لیلینی نہیں ہے، لیلینی، ولا یلی بھی ٹھیک ہے، لیلینی یہ بھی ٹھیک ہے، اور نون تاکید کے ساتھ بھی ہے ایک روایت میں، تو لیلینی چاہیے کہ قریب ترین کھڑے ہوں اس میں اولو الاحلام بالغ لوگ، والنہی عقل مند لوگ، تو قوم کے سمجھدار لوگ امام کے پیچھے ہونے چاہیے، پھر جو ان کے قریب قریب ہوں، پھر وہ جو اس کے قریب قریب ہوں، پھر وہ جو، پھر بچے بالکل سب سے پیچھے۔ چلو۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يليني منكم اولو الالحام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا واياكم وهيشات الاسواق۔ اچھا لیلینی نہیں ہے، لیلینی، لیلینی بھی ایک نون تاکید کے ساتھ ہو تو لیلینی، اور نون تاکید کے بغیر ہو تو لیلینی، کیونکہ یہ امر غائب معلوم کا صیغہ بن جائے گا نا، یا حذف ہو جائے گی، لیلینی۔ چلو۔ وعن ابي مسعود ابي سعيد الخدري واياكم وهيشات الاسواق، اور مسجد میں بازاروں کی طرح شور و شغب سے بچے رہو۔ اذان ہو جائے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، صبر۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا واتموا بی، میری اقتدا کرو، وليتأم بكم من بعدكم، اور جو ان سے پیچھے ہیں وہ اگلی صف والوں کی اقتدا کریں، کیونکہ وہ ان کی حرکات کو دیکھیں گے نا، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخروا، جو بھی لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اللہ بھی ان کو مؤخر کر دے گا، اللہ ان کو رتبے میں پیچھے کر دے گا، صفے جو پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى نبی مسجد میں آئے تو دیکھا صحابہ حلقے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ تم آپس میں ٹکڑے ٹکڑوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، یعنی صف میں بیٹھنا چاہیے، جب نماز کے انتظار میں ہو تو صف میں بیٹھنا چاہیے، اور ایسے صفے بناؤ جیسے فرشتے صفے بناتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کیسے بناتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ پہلی صف مکمل کرتے ہیں اور وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور صف میں خلل کو ختم کرتے ہیں۔ چلیں۔ سب سے بہترین صف پہلی ہے اور سب سے بدترین آخری، بدترین کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس میں کھڑے ہی نہیں ہونا چاہیے، مطلب پہلی کے مقابلے میں سب سے کم تر آخری صف ہے۔ چلے۔ رسو صفوفکم، آپ نے فرمایا اپنی صفوں میں کو ملا پیدا کرو، وقاربوا بینہما، قریب قریب کھڑے ہو، وحاذوا بالاعناق، گردنوں کو ایک سیدھ میں لے کر آؤ، فوالذی نفسی بیدہ انی لارى الشیطان يدخل من خلل الصف کانها الخذف، بکری کے بچے کی طرح شیطان صفوں کے بیچ میں گھستا ہے۔ فما کان من نقص، صف میں اگر کوئی نقص ہو، کمی رہ جائے تو پچھلی صف میں ہو، یعنی پہلے پوری مکمل صف مکمل ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اس کے پیچھے والی، ایسا نہیں ہو کہ اگلی صف میں جگہ ہے خالی اور آپ پچھلی میں آ کے کھڑے ہو جائیں، اس سے منع کیا۔ فرشتے اور اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو سب سے بہترین قدم اللہ کو وہ ہے جو وہ قدم ہے جو صف کو مکمل کرنے کے لیے
استعمال ہو. صف میں جگہ باقی ہے, آپ چل کے جاؤ گے تو اللہ کو یہ قدم بہت محبوب ہے, سمجھتے ہو؟ تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اگلی صف میں جگہ خالی ہے, ہلتے ہی نہیں ہے, دھکا دیا جاتا ہے, جا بھائی تو آگے جگہ خالی ہے, کیوں نہیں کھڑے ہو رہا آگے جا, بڑھ چڑھ کے آگے جانا چاہیے. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. صف میں جو دائیں طرف کے لوگ ہیں اللہ ان پر رحمت کی دعا رحمت بھیجتے ہیں. تو صف میں جب دونوں طرف جگہ برابر ہو تو دائیں طرف کھڑا ہونا یہ زیادہ افضل ہے. چلیں. جب صفیں سیدھی ہو جاتی تھی اس کے بعد آپ تکبیر کہتے ہیں. دائیں طرف والوں کو بھی کہتے ہیں اعتدلوا, برابر اعتدال سے کھڑے ہو جاؤ اور صفوں کو سیدھا کرو. بائیں طرف والوں کو بھی کہتے ہیں. الینکم مناکب فی الصلاۃ, جس کے کندھے سب سے زیادہ نرم ہے نماز میں وہ اللہ کو سب سے اچھا ہے. کیا مطلب؟ ایک اکڑ کے نہ کھڑا ہو بلکہ کندھے میں اتنی لچک پیدا کرے کہ دوسرے کندھے کے پیرالل اس کے برابر ہو جائے, اس سے لگنے لگے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہلتے ہی نہیں ہیں, سب بت بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ الین نہیں ہے, یہ تو یہ صفوں کو رکاوٹ بنتے ہیں سیدھا کرنے میں. چلیں. چلیں. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال نبی نے فرمایا اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں صف اول پہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ دوسری صف والوں پر بھی آپ نے فرمایا, پہلی صف والوں پر دوبارہ الفاظ کو ریپیٹ کیا. پھر صحابی نے کہا دوسری پر بھی آپ نے فرمایا, پھر اول والے پر. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسری پر بھی دعا رحمت بھیجتے ہیں, پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں دوسری پر بھی. وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ, نرم پڑ جاؤ اپنے بھائی کے ہاتھ میں. کیا مطلب؟ جب وہ صف سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ کے دائیں بائیں کریں تو نرم پڑ جاؤ, سخت نہ ہو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اقامت ہو رہی ہوتی, سامنے منہ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں کہ دائیں بائیں کوئی بندہ ادھر کو ہو رہا ہے تو تم بھی کھسک کے ادھر ہو جاؤ تھوڑا سا, وہ ایسے بت بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری حدیثیں ان لوگوں کے خلاف ہیں کہ آپ لچک پیدا کریں, نرم ہو جائیں اس میں. کوئی آپ کو دائیں کرتا ہے بائیں کرتا ہے سب سیدھا کرنے کے لیے تو اس کی بات مانیں, آپ بت بن کے نہ کھڑے ہو جائیں. چلو جی. ولا تذروا فروجات للشیطان, شیطان کے لیے جگہ مت چھوڑو. من وصل صفا وصلہ اللہ, جو صف کو جوڑے اللہ اسے بھی جوڑے, جو صف کو توڑے اللہ اسے بھی توڑے. جی بہت شدید وعیدیں ہیں. دیکھو ڈسپلن ہے اسلام میں, ایسے بھی ہو سکتا تھا کھڑے ہو جاؤ بس نماز شروع کر دو. تو ایک مینجمنٹ ہے, ایک ڈسپلن ہے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو تو بالکل سیدھے ہونے چاہیے, ٹیڑھے میڑھے نہیں کھڑے ہو. امام کو درمیان میں رکھو, وسد الخلل, اور خلل دور کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں بائیں کے بیچ میں امام ہونا چاہیے. بعض دفعہ صفیں یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہیں, ادھر کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا ہوتا, سب آڑے ترچھے ٹیڑھے میڑھے جیسے بس وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. چلیں آسان ہے, یہ ہو چکی ہے. ایک شخص نے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی سب سے ہٹ کے, آپ نے حکم دیا دوبارہ نماز پڑھو. تو یہ بھی تشدید کے لیے, اس کو ترغیب کے لیے, تعلیم کے لیے. باب الموقف, چپ کر کے پڑھو ابھی, چلو چلو چلو. آج سنتیں یاد آ رہی ہیں ان کو, اتنے طویل عرصے, ابھی ٹائم بہت ہے نماز میں. چلے چلو چلو چلو. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی زوجہ تھی ان کے گھر میں نماز پڑھی, تو آپ نے نماز پڑھائی تو میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا, تو آپ نے میرے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے مجھے پیچھے کر دیا. فعدلنی کذلک من وراء ظہری الی الشق الایمن, فعدلنی کذلک من وراء ظہرہ, تو آپ نے اپنے وہاں سے پھر پیچھے سے دائیں طرف لے آئے. تو ایک آدمی جب کھڑا ہوگا تو امام کے دائیں طرف ہوگا, بائیں طرف نہیں ہوگا. متفق علیہ. فادارنی, مجھے نبی نے گھما دیا اور دائیں طرف لے آیا. تو جبار ابن صخر آئے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے, تو آپ نے ہم دونوں کے ہاتھ کر کے پیچھے کر دیا. تو ایسا ہی ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ جب دائیں طرف بندہ کھڑا ہو اکیلا ہو تو کوئی دوسرا بندہ آئے تو وہ پیچھے چلا جائے, وہ نہیں جا رہا تو امام اس کو پیچھے کر دے, چلو بھائی کاوش پیچھے جاؤ, یا اگر پیچھے جگہ نہیں ہے تو امام آگے چلا جائے. تو یہی سنت ہے, سب کا اتفاق ہے اس وقت. ہاں اگر ایک مرد اور ایک عورت نماز پڑھ رہے ہیں تو مرد دائیں طرف کھڑا ہوگا, عورت
پیچھے کھڑی ہوگی. یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے. وعن ابي بكر رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف ثم مشى الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود. ہاں آپ نے فرمایا دوبارہ ایسا نہ کرو. انہوں نے اسی جگہ رکوع کر لیا نا. صحابی آئے لوگ رکوع میں جا چکے تھے تو صحابی جہاں آئے وہیں کھڑے کھڑے رکوع میں چلے گئے. تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری حرص میں اضافہ کرے, یعنی تمہیں جماعت میں شرکت کا بہت شوق ہے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا. دوبارہ یہ کہ صف میں آؤ, جتنی نماز ملے وہ کرو اور پھر باقی چھوڑ دو, باقی کو مکمل کر لو. چلو بھائی.